حیران سے ہو پریشان سے ہو، دکھنے میں تم انسان سے ہو، پر جانے کیوں تم مجھ کو اب بس بندر بندر لگتے ہو۔ جناب والا یہ بات میں نے قطعی آپ کو نہیں کی، یہ تو کل رات آئینے کے سامنے کھڑا ایک مجبور محکوم بیچارہ سنجیدہ مقرر اپنے آپ سے کر رہا تھا، جسے مزاحیہ موضوع دے کر وہ تکلیف پہنچائی گئی جو شاید اس قوم کو آج تک اکمل عمر نہیں کامران اکمل کبھی قید چھوڑ کے بھی نہ پہنچا سکے۔ جناب والا بندر کے ہاتھ میں ادرک آئی ہے۔ اچھا ذرا رکے میں اپنی ادرک سیٹ کر لوں۔ جی جناب والا، تو میں یہ کہہ رہا تھا میرا اس موضوع سے شدید جذباتی تعلق ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بندر کے ہاتھ میں ادرک آ جائے تو اس کو سواد سمجھ نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کی شادی ایسی دوشیزہ کے ساتھ ہو جائے جو بالکل ادرک کی مانند ہو تو اس کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ معاملات کیسے سنبھالنے ہیں۔ جناب والا یہی معاملہ ہمارے بھیا کا بھی ہے۔ اب ایک روز بھابھی جان مائکے سے کال کرتی ہیں کہ سنیں بتائیں میری بلی کیسی ہے۔ جناب والا بھیا کہتے ہیں وہ تو کل رات کو مر گئی۔ بھابھی جان کہتی ہیں اف اللہ تم کتنے سخت دل ہو، اتنی افسوسناک خبر مجھے اس طرح سنا رہے ہو، کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے پہلے دن مجھے کال کرتے اور کہتے کہ سنو تمہاری بلی چھت پر گیند سے کھیل رہی ہے، دوسرے دن مجھے کال کرتے اور کہتے تمہاری بلی بیمار ہے، تیسرے دن مجھے کال کرتے کہتے تمہاری بلی مر گئی ہے۔ خیر چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ امی جان کیسی ہیں۔ جناب والا بھیا جان کہتے ہیں تمہاری امی جان چھت پر گیند سے کھیل رہی ہیں۔ جناب والا یہی ہوتا ہے جب معاملات بندر کے ہاتھ میں آئے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ خیر یہ تو رہی ہمارے بھیا کی روداد، میری روداد بھی کچھ مختلف نہ ہے۔ جناب والا میرا بچپن سے تعلق لڑکوں کے اسکول میں رہا ہے، تو جب میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی حسین سی دوشیزہ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میں نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ جناب والا میں نے اسے میک اپ کے بغیر دیکھ لیا تھا۔ اب آگے کی کہانی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ خیر جناب والا ہمارے ملک کا تعلق بھی کچھ اس سے مختلف نہ ہے۔ ایک بندر کے ہاتھ میں ادرک آ گئی ہے، اب اس سے سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا کیا جائے۔ خیر بندر کا ادرک کا اچار نکلتا ہے یہ تیل، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ شکریہ۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول